مسلمان کا یہ مزاج ہونا چاہیے کہ اپنے تک تخمینے سے کسی چیز کو عقیدہ نہ بنا لے، جس چیز کا اس کو ثبوت ملے اس کو عقیدہ بنائے، کیونکہ عقیدے کے لیے تو یہ بھی ہے کہ اگر حدیث ہے مگر وہ درجہ تواتر کو نہیں پہنچتی یا درجہ شہرت کو نہیں پہنچتی، اس کو عقیدے میں استعمال نہیں کر سکتا۔ بس جیسا یہ جمعہ ہے، اس جمعے میں ایک وہ بات کر رہا ہوں، سارے بندے سن رہے ہیں، اگر ان میں سے کسی بات کا راوی صرف ایک آدمی ہوتا ہے، قانون کہے گا اتنے بھرے مجمع میں سے صرف تو ہی سننے والا تھا، اس کو عقیدے کی بنیاد نہیں بنایا جا سکتا۔ اس کا نام ہے خبر واحد۔ خبر واحد کا یہ معنی 1 2 3 4 سے وہ روایت ہو، اگر درجہ شہرت کو نہیں پہنچتی، درجہ شہرت اس کو کہتے ہیں کہ صحابہ کے بعد جو دور تھا اس دور میں وہ بات اتنی مشہور ہو گئی کہ اتنے بندوں کو جھوٹا نہیں کہا جا سکتا۔ اگر صحابہ کے دور میں ایسا ہوا ہے تو وہ حدیث متواتر ہے، وہ عقیدے کے لیے کافی ہو سکتی ہے۔ اس سے نچلے درجے میں شہرت کو پہنچی ہے تو اس کا نام ہے حدیث مشہور۔ اس کے علاوہ گنتی کا کوئی سوال نہیں ہے، 2 4 10 20 50 آدمیوں سے بھی روایت ہو، وہ درجہ شہرت کو نہ پہنچے، یعنی صحابہ اور تابعین کے زمانے میں اس کو شہرت نہ ملے، بعد میں اگر شہرت مل جائے تو کثرت طرق سے، یعنی ایک نے روایت کیا الگ، دوسرے نے الگ روایت کیا، ایک کی روایت کے الفاظ اور ہیں، دوسرے کی روایت کے الفاظ اور ہیں، تیسرے کی روایت کے الفاظ اور ہیں، مگر معنی کے اعتبار سے وہ ایک ہی ہے۔ اس کو کہتے ہیں کثرت طرق سے بھی قوت مل جاتی ہے۔ یہ دراصل یونیورسٹی کا سبق ہے، یہ جمعے کی نمازوں کا سبق نہیں ہے، مگر یہ خبر واحد چونکہ کہتے لوگ کہتے حدیث میں آیا، حدیث میں آیا، یہ نہیں پتا وہ حدیث کس درجے کی ہے اور کس سلسلے میں آیا ہے۔ اگر مسئلہ فضیلت کا ہے، کسی کی خوبی ہے، تو خبر واحد بھی کافی ہے۔ اجماعی طور پر عالم اسلام کا اور محدثین کا فقہاء کا اس پر اجماع ہے کہ اگر کسی کی فضیلت کے بارے میں ہے، حضرت ابو ہریرہ کے فضائل ہیں، حضرت عمار بن یاسر کے فضائل ہیں، جس چیز کی فضیلت کے طور پر آ جائے وہ آپ اس کو مان لیں، اس کے لیے خبر واحد کافی ہے۔ لیکن افضلیت کے بارے میں آئے تو افضلیت کے لیے تو جب تک حدیث متواتر نہ ہو یا وہ درجہ شہرت کو نہ پہنچے، فضیلت کی بات آئے نا تو کسی بھی صحابی کی کوئی فضیلت ہے اس کو بیان کر دے۔ اگر کسی کے مقابلے میں کمپیریزن ہے، مقابلہ ہے، تقابل ہے، افضلیت ہے، تو جب تک حدیث متواتر نہ ہو، جب تک قرآن کی آیت نہ ہو، اس پر بنیاد نہیں رکھی جا سکتی، کیونکہ افضلیت مسئلہ علم عقیدہ کا ہے، وہ باب العقائد میں سے ہے۔ فضیلت جو ہے حضور کی بارگاہ میں کسی کو بھی کوئی فضیلت مل سکتی ہے، لیکن کہیں فلاں فلاں سے افضل ہے، اس کے لیے آپ کو خبر واحد نہیں چلے گی، وہ حدیث متواتر چاہیے یا حدیث مشہور چاہیے یا کثرت طرق سے اس کو قوت مل جائے۔ لیکن یہ دوسرے درجے کا ثبوت ہے، پہلے درجے کا ثبوت یا قرآن سے ثابت ہو یا حدیث متواتر سے ثابت ہو، کم سے کم درجہ اس کا ثبوت کا یہ ہے کہ یا حدیث مشہور سے ثابت ہو۔ مگر یہ بات متفقہ ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے اپنی پوری امت میں سے کسی کو سب سے افضل نہیں کہا، نہ کسی صحابی کو، نہ اہل بیت کو، نہ اور کسی شخص کو۔ البتہ حدیث سے یہ ثابت ہے، اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے بھی اس کا ذکر کیا اپنے فتاوی رضویہ کے اندر، کیا فرمایا، اول من اشفع له یوم القیامت من امتی آل بیتی، قیامت کے میدان میں سب سے پہلے جن کی شفاعت کروں گا وہ میری آل بیت ہے، اور من اشفع له اول فهو افضل، جس کو میں سب سے پہلے شفاعت کروں گا وہ سب سے افضل ہے۔ لیکن وہ پوری جماعت کے طور پر ہے، کسی شخص کا پوری امت میں افضل ہونے کا ذکر ہرگز سرکار نے نہیں کیا۔